السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ طلاق پر گواہ بنانا، اب بعض لوگوں کا بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں طلاق دی یا ہم نے طلاق دی تو اس وقت کوئی گواہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو اس ضمن میں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ الطلاق کے اندر کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ دو جو عادل لوگ ہیں ان کو گواہ بناؤ اور پھر اس گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے۔ تو یعنی جب آپ طلاق دیں یا طلاق کے بعد ایک پہلی یا دوسری طلاق کے بعد آپ رجوع کریں تو اس پر بھی گواہ، طلاق دینے پر بھی گواہ، اور اس کے علاوہ جس طرح نکاح پر گواہ ہوتے ہیں اسی طرح طلاق پر اور رجعت پر بھی گواہ بنانے چاہیے۔ یہ سنت ہے اور یہ اس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا، مگر نہ طلاق پر کسی کو گواہ بنایا اور نہ رجوع پر کسی کو گواہ بنایا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف کیا۔ تو طلاق اور رجوع دونوں پر گواہ بناؤ اور آئندہ ایسا مت کرو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور یہ گواہ بنانا سنت ہے، بلکہ گواہ بنانے چاہیے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر کسی نے گواہ نہ بنایا تو اس کی طلاق نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ محدثین اور ائمہ اربعہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر طلاق پر گواہ نہ بھی بنائے جائیں تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی وہ بالکل طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی میں آگے آپ کو کنڈیشن بھی بتاؤں گا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب لین دین کا معاملہ ہو تو اس وقت یہ فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو تو اس وقت گواہ بناؤ۔ اب ہم دیکھیں کیسے لین دین کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں لیکن موسٹلی لوگ گواہ نہیں بناتے اس پر۔ تو اس سے یہ تو مراد نہیں ہے نا کہ اگر کسی نے کسی کو پیسے دیے ہیں اس پر گواہ نہیں بنایا تو وہ جو اگلا بندہ ہے تو گویا اس کو پیسے ہی نہیں دیے یا اس کے پیسے جو ہے نا وہ واپس کرنے کا مجاز نہیں ہے کیونکہ اس پر گواہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ گواہ بنانا سنت ہے۔ اگر کسی نے گواہ نہیں بنایا تو وہ اس نے سنت کے خلاف عمل کیا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے معاملہ کیا ہے وہ غلط ہو جائے گا یا اس کا کوئی جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا، وہ واقع ہوگا، چاہے طلاق ہے، چاہے رجوع ہے یا چاہے اس نے لین دین کیا ہے، وہ لین دین اپنا اسی طرح جاری رکھے گا، لیکن اس نے ایک عمل کیا جو سنت کے خلاف ہوگا، وہ ایک الگ سے معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو گواہ بنانے چاہیے، لیکن اگر کسی نے گواہ نہیں بنایا تو اس سے طلاق کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اگر خاوند کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، اگر وہ انکار کرتا ہے، اگر تو وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، پھر چاہے گواہ ہوں یا نہ ہوں، وہ تو خود مان رہے کہ میں نے طلاق دی ہے۔ تو اگر وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور بیوی کہتی ہے نہیں اس نے مجھے طلاق دی ہے، تو یہاں پر پھر گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ عورت دو گواہ پیش کرے گی کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ اگر عورت کے پاس گواہ نہیں ہوں گے، اگر وہ اس کا دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اور گواہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ طلاق نہیں مانی جائے گی جب تک کہ مرد اس کا اقرار نہ کرے، اور اگر مرد اس کا اقرار نہیں کرتا تو وہ ان کا رشتہ آپس میں بالکل، جو قاضی فیصلہ کرے گا وہ یہی فیصلہ ہوگا کہ ان کا نکاح آپس میں بالکل برقرار ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد اگر اس نے دی ہے طلاق تو اس کا سارا ملبہ، سارا گناہ خاوند کے ذمہ ہوگا اگر اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب خاوند اقرار کرتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے تو اس پر گواہ نہیں بنائے، گواہ نہ بنانے کا الگ گناہ ہے، اور اگر وہ اقرار کرتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود مان رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر
بیوی کے ذمہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور خاوند کے ذمہ ہے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر خاوند قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ تو جب وہ قسم اٹھائے گا قاضی کے معاملے میں، قاضی کی عدالت کے اندر وہ بالکل صاف ہو جائے گا کہ اس نے واقعی طلاق نہیں دی۔ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے اور اس نے قسم اٹھا لی، ٹھیک ہے، اگر گواہ اس کے پاس موجود ہوتے تو پھر وہ قسم اٹھاتا یا نہ اٹھاتا اس کی طلاق واقع ہو جانی تھی، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ گواہ ہے، اور مدعا علیہ جو ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے ذمہ قسم ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو یہ قسم اٹھائے گا تو معاملہ صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گواہوں کی ضرورت اس حد تک ہے کہ جس طرح ہم لین دین کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا گواہ بنا لیں، تو موسٹلی لوگ نہیں بناتے، سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لکھ لیا کرو، نہیں لکھتے، تو یہ ایک اعتماد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سنت ہے گواہ بنانا، اگر کسی نے گواہ نہیں بنائے تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے یہ مائنڈ میں یہ کوشچن ہے کہ ہم نے طلاق دی یا مجھے طلاق دی تو اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، تو اگر گواہ نہیں تھا، اقرار کرتا ہے طلاق دینے والا، تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتانا چاہا، بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی اور عمل کی اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔